انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت انتہائی محتاط، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا تو خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بات ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ نے کرائے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد، حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا کر چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی قائم کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناح ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں،
اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاکش برویا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اسی خاندان سادات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہو، اور جس کے ساتھ ہی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہو۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے لفظ آتا ہے میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جنت کا مشاہدہ، جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ آپ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تھا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، الا انی فرضکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمْ، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وَأُكَاثِرُ بِكُمْ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوئی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا، بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے
کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاف جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہو، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں، اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج بازی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیں، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا، آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر
بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے، اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرتا۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شدا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی تھا۔ تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا؟ اولاد نہیں ہے، وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے، جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا،
کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں گی، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اے خباب جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو، فإنک بأعیوننا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے، خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گا، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالیشان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نام، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی۔
اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائے. یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی مالی ولی دنیا عندما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے. اپنی منزل لیتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے. بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پلنے کی فکر ہی نہیں کرتا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے. یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتا. تو یہ آیت نوٹ کیجئے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے. حضور نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس اعتبار سے ہمارا ہر مومن ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشل نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی. اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے. یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے. یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے. آپ نے 3 سال دعوت دی جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی. فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی. تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی. پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا. لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن. ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں. جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے. کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیا گیا. کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے. اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی. وہ رہنمائی یہ ہے اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا
ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ بس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے، یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے، یہ ساری چیزیں کل آئیں گی، لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر۔ اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے، اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔ اس میں لطیف پیرائے میں اشارہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں بڑے پیارے اسی موضوع پر، قُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اذا ضاقت بكم ارض فصیح بلاد اللہ واسعۃ فضاء وارض اللہ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی ہوان اذا ضاقت بكم ارض فصیح۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی کشادہ ہے اور اللہ کی زمین میں اس کا رزق بہت پھیلا ہوا ہے، تو جو لوگ ذلت کے باوجود کسی مقام پر ٹکے ہوئے ہوں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اس زمین کو چھوڑو اور کہیں اور چلے جاؤ جہاں عزت کی روزی تمہیں مل سکتی۔ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانٍ اِذَا ضَاقَتْ بِكُمْ أَرْضٌ فَصِيحُ، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ ہو جائے تو اس کو خیر بات کہو، کہیں چلے جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہاں آ رہا ہے ہجرت کے ضمن میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے، جب حضرت ابو بکر بھی حضرت ہجرت حبشہ کے لیے نکلے تھے مکے سے، حضرت عثمان تو گئے ہیں، حضور کی صاحب دادی ان کے نکاح میں تھی، اور میاں بیوی دونوں نے اللہ کی راہ میں جب ہجرت کی تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط کے بعد۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے ایک مشابہت پیدا فرمائی۔ تو حضرت عثمان گئے اور بھی بہت سے صحابہ گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے، لیکن ابن الدغنہ مل گیا، ایک بہت بڑے سرداروں میں سے تھا۔ کہاں چلے ابو بکر کہ میں اب حبشہ جا رہا ہوں، کیوں کہ یہاں مکے والے مجھے خدائے واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے، میرے راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، میں ایک اللہ کو پوجنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ ابو بکر ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے جبکہ تم تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ صدیقیت کا جو مقام ہے، اور صدیقیت کبریٰ حضرت صدیق اکبر ہے ابو بکر، اس کا ایک بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے مقام نبوت سے۔ یہی الفاظ کہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور حضور پر ایک خوف کسی کیفیت طاری تھی، اور حضور نے یہاں تک الفاظ فرمائے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، کتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، اب اس کو میں دعوت دوں، توحید کی دعوت، توحید کا نعرہ یہاں لگانا جہاں عین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، تو خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا۔ تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی ان کے الفاظ یہی تھے، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمایا۔ بالکل وہی الفاظ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہے کہ میرا ذمہ، چلو تم وہاں چلو اور جس کو تم پوجنا چاہو، جو بندگی کرنا چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ہم تمہیں وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم تمہیں کیسے جانے دیں گے، تم تو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر واپس آئے، حضرت ابو بکر نے اب اپنے گھر میں مسجد بنا لی اور خوب بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ سارے لوگ جو حیران ہوئے کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی ہے، لہذا وہ سب کے سب جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن الدغنہ نے امان دی، ان کے پاس پہنچے، یہ تم نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر دی، ابو بکر بڑی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے سنتے ہیں، یہ تو گویا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل جائے گا۔ تو ابن الدغنہ نے آ کر کہا کہ ابو بکر یہ ٹھیک ہے کہ میں نے امان دی آپ کو، لیکن آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں، آپ خاموشی سے اپنی عبادت کر لیا کریں۔ ابو بکر نے کہا یہ تمہاری امان تمہیں ہے،
مبارک ہو، میں تو جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو بربلا دیا۔ بہرحال میں نے یہاں یہ عرض کیا ہے کہ بالکل یہی بات حضرت ابوبکر نے فرمائی تھی کہ یہاں کے لوگ مجھے خدائے واحد کی عبادت نہیں کرنے دیتے، اس لیے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا ابوبکر کو مکے کی زمین سے محبت نہ تھی؟ کیا حضور جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ سے خطاب کیا تھا حضور نے کہا کعبہ مجھے تجھ سے انتہائی محبت ہے لیکن کیا